الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ قل فرما دو اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، انما یوحى الی، کہ بے شک میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، تمہاری عبادتوں کے لائق ذات ایک ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ یعنی سوالیہ انداز ہے، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ اس میں اگر آپ غور فرمائیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، محبوب آپ یہ فرمائیے کہ بے شک میری طرف تو وحی کی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ واحد ہے، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی الہ ہے۔ حالانکہ یہ تو نہیں ہے کہ حضور کے طرف صرف یہی وحی ہوتی تھی، اب انما سے تو یہ جو ہے نا معلوم ہوتا ہے کہ شاید حضور کے پاس اس کے سوا کوئی وحی نہیں آئی توحید کے علاوہ، حالانکہ رسالت کے بارے میں بھی وحی آتی تھی، اور دوسرے عقائد، قیامت کا آنا اور قیامت کے احوال، اور اس کے علاوہ قصص انبیاء، سابقہ امتوں کے احوال، یہ بھی وحی کے اندر موجود ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خیال نہ ہے کہ شاید حضور کے پاس صرف توحید کی وحی آتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں اپنے محبوب سے فرما رہا، محبوب ان کافروں کو بتاؤ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب کن سے ہیں؟ کافروں سے۔ تو کافروں سے جو اصل نزاع تھا، اصل اختلاف تھا، وہ بنیادی اختلاف کیا تھا؟ وہ شرک کا تھا، کہ وہ شرک کرتے تھے، اور توحید کے بارے میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر یہ بنیاد ہے، توحید بنیاد ہے تمام عقائد کی، اس لیے خصوصی طور پر یہ جو کہا کہ میری طرف تو وہی یہی آتی ہے کہ اللہ ایک ہے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم نے مختلف الہ بنا رکھے ہیں، یہ الہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ نے خود بنائے ہیں، اور میں جو کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں وحی کے ذریعے کہتا ہوں کہ میرا یہ پیغام وحی کے ذریعے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی بھیجی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہاں انما سے حصر ہے، حصر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ زور دے رہا ہوتا ہے کلام کے اندر، ورنہ یہ نہیں ہے کہ صرف وہی یہی آئی ہے، اس کے علاوہ وہی قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہی صرف توحید کی نہیں، رسالت کی وحی بھی آئی ہے، قصص انبیاء کو بھی بیان کیا گیا وحی کے ذریعے، قیامت کے احوال کو بیان کیا گیا، فرشتوں کے بارے میں عقائد کو بیان کیا گیا،
تو یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں صرف انما سے حصر مراد ہے کہ میرے پاس وحی تو آتی ہے، لیکن خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا کہ اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے یہ بات بتائی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور وہ واحد ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو پھر بھی تم اس پر اسلام نہیں لاتے، مسلمان نہیں ہوتے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، پھر اگر وہ منہ پھیریں، اس سے اعراض کریں، اس کو پس پش ڈالیں اس پیغام کو، فَقُلْ، تو محبوب آپ فرما دیجئے، آذنتکم علی سواء، تو میں نے تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیا برابری پر۔ سوا کا معنی برابری پر، کہ پھر میں نے تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیا برابری پر۔ ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، اللہ جل مجدہ نے پھر جو تم سے وعدہ کیا ہے، اب وہ وعدہ جو ہے میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا بعید ہے، کہ وہ قریب ہے یا دور ہے۔ یہاں سے بعض دفعہ مغالطہ ہوتا ہے کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے بارے میں علم نہیں تھا کہ کب ہے، قریب ہے یا دور ہے۔ یہاں کیونکہ پیچھے بھی آپ نے دیکھا نا کہ وہی کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں بھی یہی مراد ہے کہ میں از خود تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، میرے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر ایک مہر ہے، یعنی ایک حضور کے علم کے صحیح ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس جتنا بھی علم ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میں از خود نہیں جانتا قیامت کے بارے میں کہ وہ قریب ہے یا دور ہے۔ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کسی ایک آیت کو لے کر اگر آپ اپنے عقائد کو بنانا چاہیں گے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ مشکل ہے۔ قرآن کی ساری آیات کو ملا کے جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے مراد کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی فرقان حمید کی دوسری آیات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ما لم تکن تعلم، محبوب ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ ہاں جی، اس طرح کے، اور پھر فرمایا کہ اے محبوب تو غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ ایسی آیات کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی نا کہ پھر ایسی آیات کا ہم ترجمہ کیا کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب الرحمن علم القرآن، یہ عظیم قرآن جو ہے، جو علم کی بہت بڑی کتاب ہے، محبوب یہ تو نے کسی سے تھوڑی پڑھی ہے، میں نے خود اس کو پڑھایا ہے تجھے۔ ہاں جی، یہ آپ نے کسی دوسرے سے تھوڑا پڑھا ہے، یہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے۔ تو یہ ساری آیات کو پڑھ کر پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا علم عطا فرمایا۔ ہاں جی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتا ہے مجھے اس کا علم نہیں، از خود نہیں مجھے علم، اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، مجھے نہیں پتہ یہ قریب ہے یا بعید ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، کہ بے شک اللہ جل مجدہ کی ذات جو ہے، جہر کہتے ہیں وہ جو بات آپ جس کا اظہار کر دیتے ہیں، جو آپ کے قول پہ آ جاتی ہے، جسے آپ جو ہے نا بات کرتے ہیں
کسی کے ساتھ وہ جہر ہو جاتی ہے، اور جو آپ چھپا لیتے ہیں اس کو زبان پہ نہیں لاتے، وہ کیا ہوگا؟ وہ آپ چھپا رہے ہیں. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالموں یاد رکھو، اللہ اس آواز سے بھی واقف ہے جو آپ کے منہ سے پیدا ہو رہی ہے، اور وہ جو آپ دل میں چھپاتے ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے. اللہ کو اس کا بھی علم ہے. انہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، الجہر من القول، آواز کی بات کو. قول کہتے ہیں نا آواز کی، قول جو تم کرتے ہو اس سے بھی اللہ واقف ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم دل میں رکھتے ہو نا، اللہ اس سے بھی واقف ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں کیا جانوں، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہو، یہ چیز جو ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہو. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ جو آپ کو ڈیل دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں اور ڈٹائی سے کرتے ہیں، تو پھر بھی اگر عذاب نہیں آ رہا ہے تو یہ جو ڈیل ہے یہ ایک ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہو، اتنے وقت تک آپ کو ڈیل ہے، اس کے بعد اللہ کی پکڑ آ جائے گی. یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈیل دے کے تمہیں آزمائش میں ڈالنا چاہ رہا ہے، جیسے کہ تمہاری رسی کھلی چھوڑی ہوئی ہے تاکہ تم اپنی سرکشی میں جو ہے نا وہ اندھے ہو جاؤ، اللہ کی نافرمانی میں اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں تم حد سے بڑھ جاؤ، تاکہ پھر اللہ تعالیٰ جب تمہاری پکڑ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اللہ کی بارگاہ میں کوئی جواز نہیں ہوگا، کہ تمہیں کوئی تھوڑی مدت نہیں دی سمجھنے کی کہ شاید تم ٹھیک ہو جاؤ. تو یہ جو آپ اتنی دیر تک آپ کو ڈیل دے رکھی ہے، اور تمہارے پاس میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی بھی بھیجا، قرآن جیسی عظیم کتاب بھیجی، اتنا بڑا پیغام بھیجا جو دلائل سے بھرپور ہے، پھر بھی اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تو اب تمہیں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قال رب احکم بالحق، اور نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اب عرض کی ہے، عرض کی رب، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، احکم بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے حق کا. وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ، وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ، اور ہمارا رب تو رحمان ہی ہے، یعنی ہمارا رب رحمان ہی ہے. المستعان، اور وہی مددگار ہے، وہ رحمان ہی ہمارا رب بھی ہے اور ہمارا مددگار بھی ہے. علی ما تصفون، ان باتوں پر جو تم بتاتے ہو، یعنی جو تم باتیں کرتے ہو ہمارے خلاف. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے اللہ تو اس کے بارے میں حق سے فیصلہ کر دے. میں تو کہتا ہوں کہ میرا رب رحمان ہے اور میں اسی سے مدد طلب کرتا ہوں. اس پر جو یہ باتیں بتاتے ہیں بناتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اس پہ فیصلہ فرما دے. اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے آج ہم نے سورہ انبیاء کی تفسیر کو مکمل کیا.
اور اس کے بعد سورہ حج ہے، اس کا تعارف ہے۔ کل تو ہم کچھ مسائل کو بیان کریں گے صدقہ فطر کے بارے میں، اب اس کے بارے میں کچھ چھٹیاں ہو جائیں گی، دو تین چھٹیاں کر لیتے ہیں عید کی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ حج کو شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ مولا کریم اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے ہماری نماز فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درس قرآن ہوا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس پر ہم سب کو اجر عظیم عطا فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اپنی رحمتیں شامل حال فرما مولا، اپنے حبیب علیہ السلام کے وسیلے سے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے فوت شدگان کی حتمی بخشش و مغفرت فرما، میرے آقا کی ساری امت کی خیر فرما، اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب پہ اپنا کرم فرما، ہمارے گھروں پہ اپنا کرم فرما، ہماری بستی پہ اپنا کرم فرما، ہمارے ملک پہ اپنا کرم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔